أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ زکوٰۃ کا مال فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والے لوگوں کے لیے اور نو مسلم لوگوں کے دل جمانے کے لیے اور غلاموں کی آزادی میں اور قرض میں ڈوبے ہوئے لوگوں کے قرضے ادا کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافروں پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے مقرر حصے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والے، بہت حکمت والے ہیں۔ محترم بزرگ عزیز دوستو، یہ آیت تقریباً 2 جمعہ سے چل رہی ہے کہ منافقوں نے جب سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ پر اعتراض کیا تھا کہ آپ یہ جو مال تقسیم کرتے ہیں اس میں آپ انصاف سے کام نہیں لیتے، جسے چاہے آپ انہیں دے دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ اپنی مرضی سے کسی کو نہیں دیتے، بلکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ زکوٰۃ کا مال کس کو دیا جا سکتا ہے اور کس کو نہیں۔ یہاں زکوٰۃ کو صدقے کے لفظ سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اس کی تفصیل پہلے گزر گئی کہ صدقہ کیوں کہتے ہیں، صدقے کی کیا مطلب ہے، کیا تفصیل ہے، پہلے بات تفصیل سے گزری۔ یہاں زکوٰۃ کو صدقہ کہا گیا تو گزشتہ جمعہ ایک ساتھی نے سوال کیا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں، جیسے صدقے کے بارے میں تفصیل آئی کہ صدقے کو صدقہ کیوں کہتے ہیں، تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں یہ نہیں بتایا۔ اور ایک ساتھی کا آج ہمارے بہت قریبی دوست نے بتایا کہ تفصیل بہت لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے، مختصر بتایا جائے تو جتنی بھی تفصیل آیتوں کی ایک ایک جملے کی جائے ہم سمجھتے ہیں کم ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید، بعض ساتھیوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم اللہ کی باتیں سننے آتے ہیں اور آپ اپنی باتیں سناتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی باتیں نہیں ہوتی، ہمیں بھی علم کی وہ چیزیں ملتی ہیں جب اس کا مطالعہ کیا جائے تو حضرات علماء نے، بڑے بڑے مفسرین حضرات نے اس کی تفصیل جو انہوں نے بیان کی ہے ہم اسے لیتے ہیں اور انہی چیزوں کو اپنی زبان میں تھوڑا واضح انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ کیا مجال کسی کی کہ اللہ کی باتوں میں اپنی باتیں ہم شامل کر دیں، یہ تو گناہ کی بات ہے، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنانے کے برابر یہ بات ہے کہ قرآن کی آیات میں کوئی آدمی اپنی بات اس کے اندر ڈال ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال ہم نے صدقے کے اوپر بات کی تھی، اب سوال آیا کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں، تو اس کو بھی سمجھ لیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا، زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ اب مال، جب آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو 2 چیزوں کی پاکی اور صفائی ہوتی ہے۔ ایک مال کی صفائی ہو جاتی ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ نکال دیا جائے تو جو مال بچ گیا زکوٰۃ نکالنے کے بعد 40واں حصہ نکال کر غربا میں تقسیم کر دیا، تو جو بچا ہوا مال ہے یہ ایک دم پاک اور صاف مال ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا پاک اور اتنا صاف مال ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی وعید اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی اس مال کے بارے میں اللہ نے عذاب نازل فرمایا، وعید نازل فرمائی کہ اس مال کو قیامت کے دن آگ میں تپایا جائے گا، اس کو گرم کیا جائے گا اور داغا جائے گا۔ یہ جو عذاب ہے زکوٰۃ ادا نہیں کیے گئے مال کا ہے، اور جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس کے اوپر کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی پکڑ نہیں، تو یہ ایک دم پاک صاف مال ہے۔
دوسرے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یہ ادا کرنے والا بندہ بخل سے، کنجوسی سے اور مال جمع کرنے کے حرص سے پاک ہو جاتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ وہی آدمی ادا نہیں کرتا جس کو مال جمع کرنے کی حرص ہوتی ہے۔ جو بخیل اور کنجوس ہوتا ہے، جب اس نے اپنے مال کا پورا حساب کر کے پائی پائی کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کر دیا، تو یہ بندہ اپنے دل کو بھی بخیلی، کنجوسی اور مال جمع کرنے کے حرص سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کر رہا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ دو چیزوں کی پاکی کا نام ہے، ایک مال کی پاکی اور ایک مال والے کے دل کی پاکی۔ تو بہرحال ہم مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں تک ہو سکے۔ اللہ نے فرمایا زکوٰۃ کا مال 8 قسم کے لوگوں کو دیا جائے گا، فقیر، مسکین اور زکوٰۃ کا مال وصول کرنے والے جو سفیر ہیں ان کو، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن لوگوں کے تألیف قلب مراد ہے، مطلب نو مسلم لوگ جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی ان کے دل جمانے کے لیے۔ اس کی بھی بہت لمبی تفصیل ہے کہ کچھ نو مسلم جو مسلمان ہوتے تھے مالدار ہوتے تھے، نو مسلم جو مسلمان ہوئے غریب ہوتے تھے، اور کچھ لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، کافر ہی ہیں، لیکن اسلام کی طرف ان کو مائل کرنے کے لیے غیروں کو بھی دیا جاتا تھا۔ لیکن اس کی تفصیل میں حضرات مفسرین نے لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں کہ نہیں، زکوٰۃ کا مال صرف مسلمان کو دیا جائے گا، غیر مسلم کو نہیں دے سکتے۔ اب جو روایتوں میں آیا ہے، جیسے حضرت صفوان ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا بھرا ہوا ایک ہنڈا دے دیا، تو فرمایا وہ زکوٰۃ کی رقم میں سے نہیں دیا گیا بلکہ وہ غنیمت کے مال میں سے دیا گیا۔ مال کی 4 قسمیں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ بیت المال کے اندر 4 قسم کا مال جمع ہوگا۔ ایک خمس والا، 5% جس کا مال نکالا جاتا ہے وہ بیت المال کا ایک الگ حصہ ہے۔ 5% مال جو نکالا جائے گا اس کی 3 قسمیں ہیں، ایک جنگ میں جیتا ہوا مال غنیمت، دوسرا معادن جو کسی کی زمین میں مائنس نکلے، خزانے نکلے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا خزانہ، سونے کا، چاندی کا، جو مائنس نکلتا ہے، جو ایک دم خام مال ہوتا ہے جس کو بنانا پڑتا ہے، اگر کسی کی زمین میں وہ نکل آیا تو وہ پورا تمہارا نہیں ہوگا، اس کے 5 حصے کیے جائیں گے، 5واں حصہ ان غریبوں کا حق ہوگا، 4 حصے تمہارے اپنے ہوں گے۔ ہاں، ہماری حکومت کا جو مسئلہ وہ الگ مسئلہ، شریعت کا یہ مسئلہ ہے۔ تیسری چیز، جو بنا بنایا خزانہ پچھلے زمانے کا گاڑا ہوا، دفن کیا ہوا، کسی کے گھر میں، کسی کی زمین میں، کھیت میں نکلتا ہے، ملتا ہے کسی کو، تو اس کے بھی 5 حصے کیے جائیں گے، اس میں کا 5واں جو حصہ ہوگا وہ بیت المال میں آئے گا، یا آج کے زمانے میں ان غریبوں، مسکینوں، محتاجوں جو زکوٰۃ کے حقدار ہیں ان لوگوں کو دینا پڑے گا۔ تو یہ خمس والا مال۔ دوسرا، زکوٰۃ، صدقہ فطر اور زمینوں کا جو عشر نکلتا، 10واں حصہ جو نکلتا ہے، یہ ایک قسم کا مال ہے، یہ صدقات اور زکوٰۃ کے اندر وہ آئے گا۔ تیسرا، مال فی اور کافروں اور مشرکوں سے جو آپس کی صلح سے جو مال لیا جاتا ہے اور ان سے جو ٹیکس آتا ہے، یہ مال فی ہے۔ اس مال کا جو حقدار لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو شریعت اسلام کے اندر اور اسلامی حکومت کے اندر جو غازی ہوتے ہیں، جو مجاہدین ہوتے ہیں اور جو عاملین ہوتے ہیں، جو اس کے عمال، جو گورنر وغیرہ جو کام کاج کرنے والے، ان کی تنخواہیں اس مال فی اور مال ٹیکس میں سے ادا کیا جائے گا۔ چوتھا مال ہوتا ہے لاوارث مال، کہیں پڑا ہوا مال جس کو اس کا مالک نہ ملے، اور کوئی ایسا آدمی مر گیا جس کا اگلا پچھلا کوئی نہیں ہے، تو یہ لاوارث جو مال ہوگا اس کو بھی بیت المال میں رکھا جائے گا، اور اس کا مصرف ان 8 کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں جو اپاہج، لنگڑے، لولے، بے سہارا جو لوگ ہوں گے، تو ایسا لاوارث مال ایسے بے سہارے لوگوں پر خرچ کیا جائے گا۔ اب اگر
4 کیٹیگری میں سے کوئی ایک فرد اس مال کا مستحق آتا ہے اور اس مال کے اندر کی وہ جو ملکیت ختم ہو چکی ہیں، تو دوسرے مالوں میں سے اس میں قرض لیا جائے گا، ادا کیا جائے گا۔ جب اس ٹائپ کا مال آئے گا تو اس کا قرضہ اٹھا کر اس بیت المال میں جمع کر لیا جائے گا۔ بہرحال مؤلفت قلوب جو نو مسلم لوگ ہوتے ہیں، ان کی تألیف قلب کے لیے جو مال دیا جاتا تھا وہ زکوٰۃ میں سے نہیں۔ اگر غیر مسلم ہیں تو کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال ہرگز نہیں دے سکتے۔ ہاں، جن کو دیا گیا وہ خمس میں سے دیا گیا، عشر اور جو لاوارث مال اس میں سے دیا گیا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا 4 کے بعد وَفِي الرِّقَابِ، ساؤنڈ کم کروں، وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ، غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ دیکھیے 8 جو مصرف اللہ نے یہاں بیان کیے، 4 کو لام کے ساتھ بیان کیا کہ للفقراء، فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگوں کے لیے اور نو مسلم لوگوں کے لیے، 4 لوگوں کو اللہ نے لام کے ساتھ بیان کیا۔ آگے کے جو 4 ہیں اسے فی کے ساتھ بیان کیا کہ غلاموں کو آزاد کرانے میں۔ تو یہ فی اور لام کا فرق مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ شروع کے جو 4 طبقے ہیں ان سے زیادہ اہم بعد کے 4 طبقے کے لوگ ہیں۔ زکوٰۃ کا مال، حالانکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا حق مقدم ہے، حالانکہ مفسرین نے یہ فرمایا کہ آگے کے جو 4 طبقے ہیں، یہ 4 طبقے کے لوگ پہلے والے 4 سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ پہلے والے 4 فقیر، مسکین اور چندہ وصول کرنے والے اور نو مسلم لوگ، ان سے زیادہ اہم کون ہے؟ بعد والے 4 کون؟ غلاموں کی آزادی، اور جو قرض میں ڈوبا ہوا بندہ ہے اس کا قرض ادا کرانے میں، اور اللہ کے راستے میں جو بندہ ہے فی سبیل اللہ ان کو، اور 8واں وابن السبیل، مسافر۔ یہ 4 لوگ فقیر، مسکین، عاملین اور مؤلفت قلوب، نو مسلم لوگوں سے زیادہ اہم ہیں، ان کو قرض یہ زکوٰۃ کا مال دیا جائے۔ تو سب سے پہلا کون اہمیت میں؟ غلام۔ اب غلام بھی بہت الگ الگ قسم کے ہوتے ہیں، یہاں پر جس غلام کو دیا جائے گا، غلامی کا زمانہ تو اب نہیں رہا، اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کچھ مسئلے ایسے ہیں جس کو آدمی معلوم کر لے، عمل ہو یا نہ ہو، اتنا بڑا کار ثواب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مستقل فضیلتیں بیان فرمائیں۔ اب دیکھیں غلامی کا مسئلہ تو نہیں ہے، لیکن مال غلاموں کے آزاد کرنے میں دیا جائے گا تو کون سا غلام ہے؟ کیونکہ نارمل جو غلام ہوگا، غلام اپنی ذات کا مالک نہیں ہوتا، وہ اپنے جسم کا مالک نہیں ہوتا۔ جو غلام بن گیا وہ سر سے پاؤں تک آقا کا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں جو بھی مال آئے گا وہ آقا کی ملکیت ہوگی، غلام کی نہیں۔ تو اب اگر کسی غلام کو زکوٰۃ کا مال دیا تو اصل میں غلام کو نہیں، وہ مالک کو جائے گا، اور مالک تو مالدار ہیں تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو پھر غلام کو چھڑانے میں ڈائریکٹ پیسہ لے گئے، آقا کو دے دیا قیمت بات کر کے اور اس کو چھڑا دیا، تو یہاں پر مالک ڈائریکٹ مالک بنتا ہے، غلام زکوٰۃ کے مال کا مالک نہیں بنتا، اس لیے مال کی وہ جو زکوٰۃ ہے ادا نہیں ہوتی۔ تو پھر غلام آزاد کیسے کریں گے؟ تو اس کے اندر فرمایا غلام وہ غلام ہے جو مکاتب ہوتا ہے، جس غلام کو آقا کہتا ہے کہ تم اتنی رقم ادا کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، لکھ کے دے دیتا ہے، اب تمہاری مرضی، چاہے تم بزنس کرو، کاروبار کرو، کہیں ملازمت کرو، کسی کے نوکری کرو یا کچھ بھی کرو، اتنے ہزار اتنے لاکھ لا کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اس مکاتب غلام کو پیسہ دیا جائے گا اور اس کو آزاد کرایا جائے گا، تو یہ غلام کو چھڑانا بھی صحیح، زکوٰۃ کی رقم اسے دینا بھی صحیح۔ بس آگے بڑھتے ہیں۔ والغارمین، قرض میں ڈوبا ہوا بندہ۔ اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرض کس وجہ سے چڑھا یہ بھی دیکھنا ہے، کہ اپنی عیاشی، اپنی بدماشی، شادی بیاہ میں موج مستی اور شراب نوشی، جوا کھیلنے، ان چیزوں میں آدمی اپنے اوپر قرض لادا ہوا ہے، تو ایسے مقروض کو نہ دیا جائے۔ اب صرف ترجمہ کر لیں، کوئی بندہ یہ سوچے کہ قرض جس پر بھی ہو دے دیا جائے، اب وہ کیوں قرض میں ڈوبا ہوا یہ تفصیل نہیں،
قرض جائز کاموں کی وجہ سے صحیح طریقے سے کاروبار کر رہا تھا، نقصان ہوا، یا کوئی بندہ لٹ گیا، اب دوسروں سے قرض لے کر بیوی بچوں کو پال رہا ہے یا اپنا کاروبار کھڑا کرنا چاہتا ہے، تو ایسے صحیح طریقے سے جو مقروض ہوا ہے، ایسے قرض دار بندے کا قرض ادا کرنے میں زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جو لوگ ہوں گے ان کو دیا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے، فی کا لفظ استعمال کر کے 4 بولنا تھا، 2 بولا اللہ نے، فی الرقاب والغارمین، کہ غلاموں کو چھڑانے اور قرض داروں کو قرضہ ادا کرنے میں۔ پھر فرمایا وہ فی سبیل اللہ، الگ سے فی لا کر بولنے کا مطلب کہ ان 4 میں بھی سب سے اہم یہ 2 ہیں۔ 8 قسم کے لوگ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، شروع کے 4 کم مستحق، آخر کے 4 زیادہ مستحق، ان میں سے 2 کم مستحق، آخر کے 2 اور زیادہ مستحق۔ وہ کون؟ وفی سبیل اللہ، ایک ہے اللہ کے راستے میں جو بندہ ہے اسے زکوٰۃ کی رقم دینا۔ اب اللہ کے راستے میں کون ہے؟ مفسرین نے جو لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، ایک مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے جہاد کر رہا ہے، اس کے پاس اوزار، اسلحہ، ہتھیار ختم ہو چکے ہیں، اب اس بندے کو زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جائے گی۔ ایک فی سبیل اللہ یہ۔ دوسرا فی سبیل اللہ، جو بندہ حج کا ارادہ کر چکا اور اس کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، کسی وجہ سے اس کا مال ختم ہو گیا، تو یہ بندہ حج کرنا چاہتا ہے تو اس کو حج کرانے میں مدد کی جائے زکوٰۃ کی رقم دے کر۔ اب حج کرنے کے لیے کتنا پیسہ چاہیے؟ 4-5 لاکھ روپئے اس زمانے میں اگر ضرورت پڑتی ہے تو اتنی رقم ایک آدمی کو حج کرنے کے لیے دیا جائے۔ ان 8 میں سب سے اہم یہ ہے۔ اب لوگوں کا دماغ یہاں تک جاتا ہی نہیں کہ کیسے، کہ بھئی اللہ کا ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے کسی بندے کو ہیلپ کیا جائے تو دگنا ثواب ملے گا۔ ایک تو غریب کی اعانت اور دوسرے اللہ کے فریضے کو ادا کرانے میں مدد، دوسروں کو دیا جائے، باقی سب لوگ صرف اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، پہنیں گے، اوڑھیں گے، دنیا کی ضرورت پوری ہوگی، اور جو فی سبیل اللہ جو بندہ ہوگا اسے دیا جائے تو اس کی ذاتی ضرورت بھی پوری ہوگی، ساتھ ہی ساتھ دین کا ایک فریضہ بھی ادا ہوگا۔ تیسرا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کا بندہ وہ ہے جو علم دین حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے یا علم دین پھیلانے میں لگا ہوا ہے، جو مدرسے کے طلبہ ہیں اور جو مدرسے کے اساتذہ ہیں، جو دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے تو اس میں بھی دگنا ثواب ہے کہ علم دین کی اشاعت، دعوت و تبلیغ اور اس کی حفاظت، ان تمام چیزوں میں اعانت اور مدد ہوگی، اور دوسرے یہ جو مستحق لوگ ہیں ان کی دنیا کی ضرورت بھی پوری ہوگی۔ بہرحال آگے بڑھتا ہوں۔ وابن السبیل، وابن السبیل، سبیل کا مطلب راستہ، ابن کا مطلب بیٹا، راستے کا بیٹا۔ اب عربی میں ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابن کہتے ہیں باپ کو، اخن کہتے ہیں بھائی کو، اختن کہتے ہیں بہن کو۔ تو یہ جو الفاظ آتے ہیں بیٹا، باپ، بھائی، بہن، یہ لفظی معنی تو یہی ہیں، لیکن یہ چیزیں دوسری جگہ بھی استعمال کی جاتی ہیں کہ کسی کو کسی چیز سے گہرا تعلق ہے تو اس تعلق کی بنیاد پر کبھی اس کو بیٹا کہا جاتا ہے، کبھی باپ کہا جاتا ہے، کبھی بھائی کہا جاتا ہے، کبھی بہن کہا جاتا ہے۔ ایسی مثالیں بہت ہیں قرآن میں، حدیث میں، عربی محاورات میں۔ اب وہ بتاؤں طویل ہو جائے گا، نہ بتاؤں تو لوگ جو تھوڑا بہت عربی جانتے ہیں فوراً اعتراض کرتے ہیں۔ جیسے میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو طلحہ، تو جو تھوڑا بہت جاننے والا ہوتا ہے، اچھا اب بھی باپ بن گئے نو، کس نے کہا ابو کا معنی باپ؟ ابو کا معنی باپ کس نے کہا؟ اگر باپ ہی ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ کا معنی کیا؟ بلی کا باوا۔ ہریرہ بلی کا بچہ ہے، اب اسے کہتے ہیں ابو ہریرہ، تو بلی کا باپ کوئی انسان کیسے بنے گا بھائی؟ تو پھر مطلب کیا؟
ابو ہریرہ مطلب بلی سے اتنا زیادہ ان کا تعلق اور کنیکشن تھا کہ وہ اپنے گود میں آستین میں چھپا کر پھرتے تھے، ہمیشہ ساتھ میں لیے رکھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس اٹیچمنٹ، اس لگاؤ کو دیکھ کر فرمایا یا ابا ہریرہ، او بلی سے اتنا تعلق رکھنے والے بندے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اپنی بیوی حضرت فاطمہ سے ناراض ہو گئے کسی بات پر، تھوڑا رسنا جسے کہتے ہیں، گئے مسجد نبوی میں اور مٹی پر سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے ہوئے آئے تو دیکھا سوئے ہوئے ہیں، ان کو اٹھایا تو ان کے ایک گال کے ایک حصے میں مٹی لگی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے ابو تراب۔ حضرت علی کا یہ کنیت ہے ان کی، ابو تراب، مٹی کا باپ۔ اب مٹی کا باپ کون ہوگا؟ اے مٹی سے اتنا زیادہ چمٹے ہوئے بندے، تو اس کو کہا گیا ابو تراب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ اب یہ بہنیں کیسی ہوئیں؟ ان کے ماں باپ کون ہیں؟ بہن کا مطلب ہے ان دونوں میں گہرا کنیکشن ہے، نیند میں اور موت میں زیادہ لگاؤ ہے، تعلق ہے، اس کی وجہ سے ان دونوں کو بہن کہا گیا۔ تو یہ بہن کا، بھائی کا، باپ کا، بیٹے، اب جہاں کہا جاتا ہے ابن السبیل، راستے کا بیٹا۔ راستے کا بیٹا کون ہوگا؟ یعنی جو مسافر، اس کا راستے کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، یہ جب تک سفر میں رہے گا راستہ اور اس کا کنیکشن برابر لگا رہے گا تو اس بندے کو راستے کا بیٹا کہا گیا۔ تو یہ ہے ابن السبیل یعنی مسافر۔ اب مسافر کو زکوٰۃ کی رقم دی جائے گی۔ اب یہ مسافر چاہے اپنے گھر میں بہت بڑا مالدار آدمی ہے، سفر میں نکلا، اور ایسا مسافر جیسے آج کل کا نہیں، آج کل تو اے ٹی ایم، فون وغیرہ اتنی سہولت ہو گئی کہ آدمی باہر رہتے ہوئے بھی اپنے گھر میں رہنے ہی کی طرح ہے۔ اگر کبھی ایسا موقع آ گیا کہ کسی علاقے میں ایسی جگہ چلا گیا جہاں اس کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ہے، اے ٹی ایم بھی کام نہیں کرتا، فون بھی نہیں ہے، گم ہو گیا، اب اکیلا بندہ، اگرچہ کہ اپنے گھر میں کروڑ پتی بندہ، لیکن مسافر ہونے کی حالت میں غریب ہو گیا، کنگال ہو گیا، اب وہ مدد کے لیے آتا ہے کہ بھئی سفر خرچ کے لیے کچھ دے دیجئے، میرے کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے۔ اب اس کے دیکھنے کے اعتبار سے بہت اچھا لگتا ہے آدمی کہ ایسا آدمی مانگنے کے لیے، آج کل تو دھوکے باز بھی بہت ہیں، بہرحال تحقیق کر لی جائے، اگر سچ میں وہ بندہ پریشان حال ہے، چاہے کتنا ہی بڑا مالدار کیوں نہ ہو، حالت سفر میں اس کو زکوٰۃ میں سے دیا جائے گا، دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں تو۔ بہرحال فریضۃ من اللہ، اللہ نے فرمایا یہ آٹوں کے آٹوں حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اس میں کسی انسان نے اور کسی نبی نے اپنی طرف سے کسی کا کوئی حصہ طے نہیں کیا، بلکہ اللہ نے طے کیا۔ اچھا یہ 8 ہی میں 4 کو الگ، پھر 4 کو الگ، اس میں سے 2 مقدم 2 الگ، یہ جو تفصیل کی گئی ایسے کیوں ہے؟ فرمایا واللہ علیم، اللہ بہتر جانتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ نے بتایا ان 8 کو دیا جائے گا، ان 8 کے علاوہ دوسرا زکوٰۃ کا لائق نہیں ہے، دوسری رقم سے دو، چاہے کافر ہو، پڑوسی ہو، اپنا سگے رشتہ دار ہو، جسے بھی دینا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بہت علم والے اور بہت حکمت والے ہیں۔ اب منافقوں کے سوال پر یہ جواب آیا تھا، آگے انہی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمُ الَّذِينَ، اور انہی منافقوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، جو ہمارے نبی کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ منافق لوگوں کی عادت تھی کہ کبھی کچھ کہہ دیتے تھے، کبھی کچھ کر دیتے تھے، کبھی وعدہ کر کے مکر جاتے تھے، میدان جنگ میں آ کر واپس چلے جاتے تھے، تو طرح طرح سے ہمارے نبی کو تکلیف دیتے، اور باتوں میں تکلیف دینا اور کچھ ایسے جملے استعمال کرنا جو ڈبل میننگ ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحیح معنی پیش کرنا اور یہ لوگ غلط معنی مراد لینا، اس طریقے سے بہت ستایا کرتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے وہ سلام کے ذریعے سے ہو یا راعینا کے ذریعے سے ہو، یا یہاں ایک لفظ آتا ہے اذن، یؤذون النبی، منافق میں سے بعض لوگ ہمارے نبی کو تکلیف دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، تکلیف کیسے دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہوا اذن، یہ نبی تو کان ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، ہمارے نبی کو کہتے تھے منافق لوگ کان،
یہ نبی کیا ہوا اذن، یہ تو کان ہے. کیا مطلب کان کا؟ اب اتنا کہہ کے چلا جائے کہ ہمارے نبی کو کان کہتے تھے. کیا مطلب کان؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی کو ان نالائقوں نے عیب بنا کر ظاہر کیا. خوبی کیا تھی؟ کہ جو کوئی بھی آتا آپ سے بات کرنا چاہتا تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت یہ تھی کہ چاہے وہ اہم ہو غیر اہم ہو، بڑا آدمی ہو یا چھوٹا آدمی ہو، پرانا ہو یا نیا ہو، جو بھی آتا آپ سے بات کرنا چاہتا تو آپ اس کی طرف پوری طریقے سے پھرتے، چہرہ اس کے روبرو کرتے، اور جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کرتا پوری توجہ سے اس کی بات سنتے، بڑی اہمیت کے ساتھ. ایسا نہیں جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، کوئی آیا السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، اب بات کر رہے ہیں اسے، اچھے ہیں، ہاں ٹھیک، چلو. اب ادھر ہی ہم اپنا چہرہ کیے ادھر بات کر رہے ہیں، تھوڑا کننکھیوں سے دیکھ لیا، بے رخی سے بات کر لیا، وہ کچھ بولنا چاہتا جلدی بولو جی کیا ہے. یہ ہمارا انداز ہے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری توجہ دیتے. اچھا کیا بات ہے؟ وہ کچھ بولنا چاہتا پوری بات سنتے، درمیان میں نہیں ٹوکتے، ارے اتنا لمبا بول رہے ہیں جی، نہیں، پوری بات سنتے اور بڑی اہمیت سے سنتے. اور سامنے والا کوئی عذر پیش کرتا تو آپ اس کا عذر قبول کر لیتے. اگر وہ کوئی خبر دیتا تو اچھا مان لیتے کہ ٹھیک ہے تم نے سچ ہی بولا ہوگا. تو یہ جو ادا تھی، منافقوں نے کہا ارے یہ نبی تو اتنے بھولے بھالے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو کچھ بھی بولو سن لیتے ہیں، کچھ بھی بولو مان لیتے ہیں. ہم غزوہ تبوک کے اندر نکلے تھے منافق لوگ، اور بعد میں پلو جھاڑ لیا انہوں نے، آنے سے کترایا، واپس چلے گئے، بعد میں عذر لے کر آئے کہ میرا یہ عذر تھا، میرا یہ بہانہ تھا. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا عذر قبول کیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو منافق لوگ کہتے تھے ارے یہ نبی ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں، ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں، تو ان کو دھوکہ دینا بہت آسان ہے. تو یہ ہے وہ اذن، کہ ان کو تو سنانا بہت آسان، یوں سمجھ لیجئے یہ کان ہے مستقل، جو بھی بولو سنتے ہیں. تو یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نقص، عیب جوئی کر رہے ہیں ہمارے نبی کو کان کہہ کر. اللہ نے فرمایا قل، اے نبی جی آپ ان منافقوں کو جواب دے دیجئے، کہہ دیجئے اذن خیر لکم، یہ میرا اس طریقے سے سننا تمہارے حق میں خیر ہے، تمہارے حق میں خیر ہے. یہ میری خوبی ہے کہ تم جیسوں کی بات بھی پوری سن لیتا ہوں. بعض مرتبہ جب آدمی کو سمجھ میں نہ آئے، خوبی کو برائی سمجھ لیتے ہیں، اچھائی کو عیب سمجھ لیتے ہیں. یہ دیندار لوگ، اللہ والے بندے، ان کی بھی یہی عادت ہوتی ہیں. ہر ایرا غیرہ آدمی آئے، سلام کرے، خیر خیریت پوچھے، بات کرنا چاہے، وقت دیتے ہیں، بات کرتے ہیں. وہ سمجھتا اپنے آپ کو میں اتنا بڑا آدمی، میرا اتنا بڑا مقام ہے کہ فلاں حضرت میرے ساتھ 1 گھنٹہ بات کر رہے تھے. ارے یہ ان کی خوبی ہے، تمہاری نہیں، کہ تم جیسے کو بھی اتنا وقت انہوں نے دے دیا، اتنے بڑے ہو کر، اتنے جانے پہچانے ہو کر، تم جیسے انجانے آدمی کے ساتھ انہوں نے جو اپنا وقت دیا، یہ تمہارا کمال نہیں، کمال ان کا ہے. کیونکہ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جو جتنا بڑا ہو جاتا ہے، جتنا نامور ہو جاتا ہے، جتنی ترقی پہ چلا جاتا ہے، وہ دوسروں کو ٹائم نہیں دیتا، ایرے غیرے کو تو منہ ہی نہیں لگاتا، کسی کی سنتا ہی نہیں. وہ کہتا ہے میرا پی ہے، اسے بولو جاؤ، ڈائریکٹ ہم بات نہیں کریں گے تم سے. یہ دنیا والوں کا طریقہ ہے. دیندار بندے جتنے بڑے ہو جائیں اتنے چھوٹے بن کر نظر آتے ہیں، اور بے وقوف آدمی ان کو حقیر سمجھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا تھی. تو فرمایا قل اذن خیر لکم، یہ ہمارے نبی کا اس طریقے سے سننا تمہارے لیے خیر ہے. اور نبی کے وارثین جو دنیا میں نیک بندے ہیں، ان کی بھی یہی ادا ہے. ان کے اس بھولے بھالے پن کو لوگوں نے ان کی بے وقوفی سمجھ لیا ہے. یؤمن باللہ، دیکھو غور سے سننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کسی کی بات سننے کے 2 طریقے ہوتے ہیں. کسی کی بات غور سے سننا اور اس کو سچا مان لینا اور اس کی تصدیق کر لینا، اس کی بتائی ہوئی بات کو مان کر سچا سمجھ کر آگے کا قدم اٹھانا، یہ تصدیق کہلاتا ہے. غور سے سننے کے بعد آگے جو کام کیا جائے.
اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے اپنی خوش اخلاقی، کہ اپنی خوش مزاجی یہ ہے کہ ہم ہر ایک کی بات ویسے ہی سنتے ہیں مگر عمل ہر ایک کی بات پر نہیں کرتے، ایکشن ہر ایک کی خبر پر نہیں لیتے کہ سنا ان کی بھی سنا ان کی بھی سنا، لیکن جو معتبر ہے اس آدمی کی بات سن کر اس پر آگے کا فیصلہ، آگے کا اسٹریٹجی بنانا، جو بھی فیصلہ لینا وہ کر لیتے ہیں۔ ایک غیر معتبر آدمی کوئی خبر دیتا ہے تو اس کی بھی بات توجہ سے سنتے، اچھا ایسا ہے، اب سننے کے بعد اس کے اوپر آگے کا کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ تو صرف سن لینا یہ ان کی خوش اخلاقی، خوش مزاجی۔ تو فرمایا یؤمن باللہ، ہمارے نبی اللہ کی بات جب آتی ہے تو اللہ کی بات بھی ایسے ہی توجہ سے سنتے ہیں، اللہ کی بات بھی توجہ سے سنتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ سنتے ہیں کہ 100% سچی باتیں آ رہی ہیں اور اس کے اوپر آگے عمل کا قدم بھی اٹھاتے ہیں۔ دوسری بات وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، ہمارے نبی کی عادت یہ ہے کہ جیسے اللہ کی بات غور سے سنتے ہیں، یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، ایمان والوں کی باتیں بھی جب وہ ایمان والے، سچے ایمان والے صحابہ آتے اور بات کرتے تو آپ ان کی بھی بات پوری توجہ کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور منافقوں تم بھی بات کرتے ہو تو ہمارے نبی تمہاری بھی بات توجہ سے سنتے ہیں، یہ صرف تمہارے لیے رحمت، ہمارے نبی کیونکہ رحمت للعالمین ہیں، تم جیسوں کی بات بھی درمیان میں کاٹ نہ دی جائے تاکہ تمہاری توہین نہ ہو، تمہاری انسلٹ نہ ہو کہ ان کی سنے اور ہماری درمیان میں کاٹ دیا۔ تو اللہ کے نبی کی رحمت ہے وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کہ اے منافقوں تم میں سے جو ظاہر میں مسلمان ہوئے ہیں، ظاہر میں ایمان لائے ہیں، ان کی بھی بات توجہ سے سن کر یہ ہمارے نبی کے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم۔ اب آگے سنو، جو لوگ اس طریقے سے ہمارے نبی کو ستاتے ہیں، باتوں میں، کاموں میں، منافقوں کے طریقے سے جو اللہ کے رسول کو ستاتے ہیں، لہم عذاب علیم، یہ خوش نہ ہوں کہ چھوٹ گئے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ منافق جب ایسے کوئی باتیں ہو جاتی تھیں تو بعد میں جب ایسی آیت نازل ہوتی تو فوراً آتے اور آ کے نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھا کے کہتے تھے نہیں اللہ کی قسم ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ایسا بولنے میں ہمارا مقصد نبی کی توہین کرنا نہیں تھا، ہم جنگ میں نہیں آئے اس کا مقصد ہم لوگ بزدل نہیں تھے، اللہ کی قسم۔ تو اللہ فرماتے ہیں یحلفون باللہ لکم، یہ منافق لوگ تم مسلمانوں کے سامنے آتے ہیں اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، کیوں؟ لیرضوکم، تاکہ وہ تم کو راضی کر دیں، تم لوگ خوش ہو جاؤ ان کی باتوں سے۔ ان سے کہو واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، کہ حالانکہ اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائیں یہ زیادہ مستحق ہیں اگر تم سچ میں ایمان والے ہو۔ لوگوں کو خوش کرنے سے زیادہ اچھی بات یہ ہے اللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو، تکلیف نہ دو اگر تم سچ میں ایمان والے ہو۔ ہم آگے بڑھتے ہیں جلدی جلدی۔ الم یعلموا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان منافقوں کو معلوم نہیں؟ ان کو تو معلوم نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس طریقے سے سوال کرنے کا مطلب یہ کہ یہ جانتے نہیں ہیں، ان کو بتا دو۔ الم یعلموا، کیا ان کو پتہ نہیں ہے انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹکر لے گا، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، ایسے ٹکر لینے والوں کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے مخالفت کرتے ہیں۔ اچھا، ان منافقوں کی حالت یہ تھی یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، یہ منافق اس بات سے ڈرتے تھے، ہمیشہ خوف زدہ رہتے تھے، ان تنزل علیہم، کہ اے ایمان والو تم پر نازل کر دی جائے سورہ، کوئی سورت قرآن مجید میں،
اب یہاں یہ بتاؤ کہ ایمان والوں پر قرآن نازل ہوتا تھا یا نبی پر؟ قرآن نبی پر نازل ہوتا تھا، لیکن اللہ یہاں کیا فرماتے ہیں؟ ان تنزل علیہم سورۃ، کہ منافق لوگ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ تم ایمان والوں پر کوئی ایسی صورت نازل کر دی جائے تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ تمہیں باخبر کر دیا جائے ان کے دلوں کی حالت پر، کہ ان کے دلوں کے اندر کا جو نفاق ہے یہ کہیں تم لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، اس سے منافق ڈرتے تھے۔ تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں تو قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوتا تھا، مگر یہ قرآن ہم سب کا ہے، یہ قرآن ہم سب کے لیے ہے، ہم سب کو اللہ نے دیا ہے، تو ڈائریکٹ نبی پر اتارا، اسی لیے تو پڑھنے کا حق سب کو ہے، سمجھنے کا حق سب کو ہے، عمل کرنے کی ذمہ داری سب کو ہے، پہنچانے کی ذمہ داری سب کو ہے، کیونکہ یہ قرآن سب کا ہے۔ تو فرمایا یہ منافق لوگ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کوئی سورہ یا کوئی آیت ہی ایسی نہ نازل ہو جائے جس کے اندر ان کے دلوں کے اندر کی بیماری ظاہر نہ ہو جائے۔ تو آپ فرمائیے قل استہزئوا، کہیے کہ اے منافقو تم مذاق اڑاتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، بے شک اللہ تعالی نکالنے والے ہیں ان چیزوں کو جس سے تم ڈر رہے ہو، تمہارا نفاق اللہ نکال کر رہیں گے، بتا کر رہیں گے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے بعد اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ 70 آدمی ہیں، نام بنام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ ان صحابہ کے بیچ میں کتنے لوگ منافق ہیں۔ فرمایا ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تو نکال کر رہیں گے، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ وہ ظاہر کر دیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، جب ایسی باتیں اترتی تھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ ان منافقوں سے کبھی پوچھتے کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، تم سچے ایمان والے کیوں نہیں بن جاتے؟ نبی کے بارے میں کبھی سلام میں گڑبڑ کر دیا، کبھی کوئی لفظ غلط استعمال کر دیا، کبھی اس طریقے سے نبی کو کان کہہ دیا، یہ توہین کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر تم ان منافقوں سے پوچھ لو لا یقولن، تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے انما کننا نخوض ونلعب، ارے ہم سچ میں نہیں بول رہے تھے، ہم تو بس ہنسی مذاق کے لیے بول رہے تھے۔ انما کننا، ہم تو بس آپس میں نخوض ونلعب، کھیل ہنسی مذاق میں بول رہے تھے، سفر میں تھے تو ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا، تو اس لیے ہم لوگوں نے کچھ اس طریقے سے ہمارے نبی کو کان کہہ دیا یا راعینا کا لفظ بول لیا، یہ اس طریقے سے جو ہم کہتے تھے نا وہ بس ٹائم پاس کے لیے، کھیل کود کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے ہم نے ایسے کیا، سچ میں نہیں بولا ہم نے۔ تو یہ جواب ان کا ہوتا تھا قل، اے نبی جی ان لوگوں سے کہیے، پوچھئے ان سے باللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کیا کھیلنے کا، ہنسی مذاق کرنے کا تمہیں اللہ ہی کے ساتھ تھا؟ اللہ کے بارے میں مذاق کرنا تھا، وآیاتہ، اور اللہ کی آیتوں کے بارے میں تمہیں مذاق سوجھی، ورسولہ، اور مذاق اڑانا تھا تو رسول کا مذاق اڑانا تھا۔ کنتم تستہزئون، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ارے مذاق کرنا تھا تو دوسری چیزوں کا کر لیتے، اللہ کے بارے میں۔ اب اللہ کے بارے میں مذاق کیسا ہوگا؟ جانے انجانے میں ہمارے ایمان والوں سے بھی بہت ساری ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جسے لوگ حقیر سمجھتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، لیکن حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان کے اندر ایک زبردست مسائل کی کتاب لکھی جو ہمیں مولی کورس کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ما لا بد من کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر آخر میں مستقل ایک چیپٹر انہوں نے بنایا ہے کہ آدمی کن کن باتوں سے ایمان سے نکل جاتا ہے، اگر اسے پڑھا جائے اتنا ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ایمان نکل چکا ہے، ایسی ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں۔ تو اب اگر کسی سے ایسی باتیں ہو گئی ہیں تو اس کا علاج یہی ہے کہ بندہ پھر سے توبہ کرے، اسی لیے بار بار کلمہ طیبہ کا ورد کرنے کو کہا جاتا ہے کہ اس میں ایمان رینیول ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھے آدمی، تجدید ایمان کرے، توبہ اور استغفار کرے،
وہ دعا پڑھتا رہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے اللہ جو ہم نے بھول کر یا غلطی سے جو ہم نے کہہ دیا کر دیا اس کی آپ پکڑ نہ کریں۔ تو یہ دعائیں مانگ کر اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ اب دیکھیے اللہ کے بارے میں، اس کی آیتوں کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں مذاق کرنا تھا تم کو، یہ تین جو اللہ نے بیان کیا۔ اللہ کے بارے میں مذاق کہ اللہ کی ذات اور اللہ کی صفت، کسی نے کہہ دیا اللہ کے پاس کیا ہے، وہ تو اکیلا ہے، اس کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کا احد ہونے کی جو صفت ہے اس کو کسی بندے نے مذاق میں لیا اور شاعری میں اس کو لے لیا کہ خدا کے پلڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ کے لے لیں گے محمد سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب اللہ کی اس وحدانیت کو مذاق میں لے کر کسی بندے نے یوں کہہ دیا کہ اللہ کے پاس رکھا کیا، وہ اکیلا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ اللہ کے بارے میں مذاق۔ وآیاتہ، اور اللہ کی آیتوں کا مذاق جو مسلمان لوگ کرتے ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کا تو بہت عجیب انداز میں، جیسے رمضان کے مہینے میں بتاتے ہیں فضائل اعمال کے اندر شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ کوئی بندہ روزے کے بارے میں سنے اور کہے اللہ ہم کو بھوکا مارتا ہے، اسے کیا ملتا ہے، ہم کو بھوکا پیاسا رکھنے میں اللہ کو کیا ملتا جی؟ تو یہ اللہ کی آیت کا مذاق کہ اللہ نے کہا روزہ رکھو، اب یہاں سے کوئی بندہ سامنے سے یہ کہہ دے کہ ہمیں بھوکا پیاسا مارنے میں اللہ کو کیا ملتا، تو نعوذ باللہ بندہ اس ایک جملے سے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اب یہ ترجمہ جو بندہ جانتا نہیں ہے کچھ لوگ مذاق میں لے لیتے ہیں، کسی نے کہہ دیا ان الصلاۃ تنہا کہ بھئی نماز تو اکیلی ہے، اکیلے پڑھنا ہے، حالانکہ اس کا ترجمہ تنہا کا وہ نہیں ہے کہ تنہا کا معنی ہے نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے، تو یہ تنہا کو کسی نے اردو میں ڈال لیا اور کہا ان الصلاۃ تنہا، نماز تو اکیلی ہے، آیت کا مذاق اڑایا، تو فرمایا یہ ایمان سے نکل جاتا ہے کہ قرآن کی آیتوں کا مذاق اور اللہ کے رسول کے ساتھ مذاق ایمان والے لوگ کرتے ہیں۔ جیسے نبی کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، نبی کی کسی ادا کا مذاق اڑانا، نبی کی کسی سنت کا مذاق اڑانا، جیسے کسی نے کہہ دیا، کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ داڑھی رکھ لے، دوست آپس میں ملتے ہیں، اب کسی نے کہہ دیا کیا جی گھاس اتنی بڑھ گئی ہے، نعوذ باللہ۔ اب صرف اتنا کہہ دیا کہ تمہارے چہرے پر گھاس آ گئی، تو داڑھی کو گھاس کہنا ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اب کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں لوگ ہنسی مذاق میں ڈال لیتے ہیں، دینداری کے اندر لوگ ایمان والے ہو کر، نمازی اور روزہ دار بندے ہو کر، چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کو ایمان سے نکال دیتی ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارے تم کو مذاق کرنا ہی تھا، قل تو کہہ دیجئے اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، تو کیا تم اللہ اور اللہ کی آیتوں اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ مذاق تو دوسروں کا بھی نہیں اڑانا چاہیے، اور تمہاری ہمت تو یہ ہے، تمہاری جرأت یہ ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول اور آیتوں کا مذاق اڑاؤ، تو تم جیسوں کا ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب یہ آیتیں اترتیں تو منافق لوگ آ کر کہتے معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعتذروا، تم کوئی بہانے نہ بناؤ کہ ہم نے مذاق کے لیے کہا، ہم نے بہانے بنایا کہ ایسے ہی جنگ میں آنے سے پیچھے رہ گئے تھے، یہ عذر لنگڑے بہانے مت کرو۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اس مذاق کو خود اللہ نے فرمایا کہ تم نے ایمان میں داخل ہونے کے بعد کفر کا ارتکاب کیا۔ یہ اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا بندے کو کفر میں لے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ ایمان میں اگرچہ کہ منافق پہلے بھی نہیں آئے تھے، لیکن ظاہری جو شکل تھی ایمان میں آنے کی، یہ ایمان لانے کے بعد پھر سے تم لوگوں نے کفر کیا ہے۔ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اب سنو، جس کو یہ بات معلوم ہوئی اس نے توبہ کیا، صدق دل سے معافی مانگ لی، تو اللہ نے فرمایا جو سچے دل سے معافی مانگے گا اس کو ہم معاف اب بھی کر دیں گے۔ توبہ کرے، آئندہ سے ایسی غلطی نہ کرے، استغفار کرے، کلمہ پڑھے۔ ان نعفو،
اگر ہم معاف کر دیں، ان طائفۃ منکم، تم منافقوں میں سے ایک طبقہ جو توبہ کرتا ہے اسے ہم معاف کر دیں گے، نعذب طائفۃ، لیکن ایک دوسرا طبقہ ایسا ہے جسے ہم ضرور عذاب دیں گے، کیونکہ وہ توبہ نہیں کرتا، وہ معافی نہیں مانگتے، بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، کیونکہ وہ حقیقت میں ازل سے مجرم ہی ہیں، تو ان لوگوں کے مقدر میں عذاب ٹلے گا نہیں۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، اب منافقوں کی حالت سنو، منافق مرد اور منافق عورتیں، بعضهم من بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ہی ہیں، کہ ایک دوسرے کے سب برابر برابر، مرد بھی اور عورتیں بھی سب ایک دوسرے کی طرح ہی ہیں۔ یأمرون بالمنکر، منافقوں کی عادت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائیوں کی ترغیب دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں۔ منافق لوگ برائیوں کو اس کا پرچار کرتے ہیں اور بھلائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرنے سے ہاتھوں کو بند کر لیتا ہے۔ مال ایمان والا جس طریقے سے دل کھول کر خرچ کرتا ہے، منافق ویسا خرچ نہیں کرتا۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، وہ اپنے ہاتھوں کو بند کر کے سمیٹ کر رکھ لیتے ہیں۔ سنو نتیجہ کیا ہوگا، نسوا اللہ، ان منافقوں نے اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، تو اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ اب یہاں ایک بڑا مسئلہ ہوگا کہ اللہ جو بھولتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ پر نسیان طاری نہیں ہوتا، اللہ اگر بھول جائے تو پھر کائنات کا عالم کیا بنے گا؟ اللہ بھولتے نہیں، جو ہوا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، اللہ کے علم میں پورا ہے، اور سب کچھ ایسے ہی یاد ہے اور ایسے ہی پتہ ہے اللہ کو جیسے فی الحال موجودہ جیسے ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں، تو ہمارا دیکھنا اور ہمارا ماضی اور ہمارا مستقبل آئندہ کیا ہونے والا ہمارے لیے تینوں برابر نہیں ہیں۔ ہمارا پاسٹ جو ماضی ہے ہمارا وہ مدھم ہو چکا، بھول گئے کہ ہمارا بچپنا کیسا تھا، اسکول کی وہ جو مدت تھی کیسی تھی، اسکول کا زمانہ کیسا گزرا، مدرسے کا زمانہ، وہ بھول گئے، مدھم تھوڑا تھوڑا اگر کوئی یاد دلائے تو اچانک کچھ یاد آتا ہے، تو یہ ہمارا پاسٹ ہے۔ فیوچر کیا ہے ہمیں تو مدھم تو کیا پتہ بھی نہیں، یا معلوم ہی نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، تو ہمارے لیے فی الحال جو ہے یہ تھوڑا بہت یاد ہے کہ آج گھر میں کیا پکا ہے، تھوڑا بہت، کل کیا تھا تھوڑا سوچنا پڑے گا، کل کیا کھائے گھر میں، کل کیا بنے گا، اگلا کل صبح ٹمارو کیا بننے والا پتہ نہیں۔ تو یہ ہمارے علم کی کیفیت ہے۔ اللہ کے لیے ماضی، مستقبل اور حال تینوں ایک جیسے ہیں۔ اللہ کے لیے جتنے زمانے گزر گئے وہ بھی ایسے ہی ہیں جیسے ایٹ پریزنٹ جو گزر رہا وہ، اور جو آگے آنے والا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے موجودہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نہ کوئی چھوٹی بات بھولتے ہیں نہ بڑی بات۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ نے ان کو بھلا دیا، تو اللہ بھولتے نہیں تو بھلائے کیسے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یوں سمجھ لیجئے جان بوجھ کر کہ جیسے ان لوگوں نے اللہ کو بھلا کر، بھول کر منافقوں نے اللہ کا مذاق اڑایا، نبی کا مذاق اڑایا، آیتوں کا مذاق اڑایا، تو ان لوگوں کو جب بدلہ ملنا تھا ایمان والے بندوں کو پورا دیا جائے گا، اور ان منافقوں کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ یوں سمجھ لیجئے جان بوجھ کر دیکھ کر بھی اندیکھا کر دینا، اگنور کر دینا، دیکھ رہے ہیں پھر بھی ایسا ان کی طرف سے بے توجہی کہ گویا ان کو دیکھا ہی نہیں، وہ لوگ حساب میں ہی نہیں ہیں، وہ لوگ یاد ہی نہیں ہیں، ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ تو یوں سمجھ لیجئے فنسیہم، اللہ بھولے تو نہیں ہیں لیکن بھولنے والے کے ساتھ جیسا معاملہ کیا جاتا ہے ان منافقوں کے ساتھ کل قیامت کے دن ویسا معاملہ کیا جائے گا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً منافق لوگ ہی بڑے بدکار لوگ ہیں، بڑے بدترین لوگ ہیں۔
آگے سنو، اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ فرمایا، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبہم۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے منافقوں کے لیے، منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے، اور ساتھ میں کافروں کے لیے۔ تو معلوم ہوا منافق اور کافر دونوں ایک ہی ہیں، بلکہ کافروں سے بھی بدتر منافق ہیں، کافروں سے بھی بدتر منافق لوگ ہیں۔ یہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں سب سے نیچے منافق لوگ ہوں گے، ان کے اوپر کافر ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ کافر جو بندے ہیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ بے ایمان ہیں، نان مسلم ہیں، ان کے بارے میں صاف پتہ معلوم ہو جاتا ہر بندے کو یہ ہمارا نہیں ہے۔ یہ جو منافق ہیں یہ آستین کے سانپ، ہمارے ہم سمجھتے ہیں مگر یہ ہمارے نہیں۔ تو ساتھ میں بیٹھا ہوا دشمن، نہ پہچان میں آنے والا دشمن، تو یہ ظاہری دشمن سے بڑا خطرناک ہوتا ہے چھپا ہوا دشمن۔ تو فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، کہ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے نار جہنم، کہ ان کو جہنم کی آگ دینے والے ہیں، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کی آگ میں جل کر راکھ ہو جاتے ہیں، جہنم کی آگ میں جلیں گے ضرور مگر راکھ ہو کر ختم نہیں ہوں گے۔ وہاں جب جب جلیں گے ان کو پھر دوبارہ جسم دیا جائے گا، پھر دوبارہ جسم دیا جائے گا، اور لگاتار یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ ہی حسبہم، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے، یعنی اپنی رحمت سے منافقوں کو کافروں کو دور کر دیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے تو ہمیشہ ٹھہرنے والا عذاب، مقیم جو مسافر کا اپوزٹ ہے، اقامت والا، عذاب مقیم، ہمیشہ ٹھہر کر رہنے والا عذاب ان کو دیا جائے گا، ایسا عذاب جو کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی ختم نہیں ہوتا۔ اللہم احفظنا من، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کالذین من قبلکم، ارے ان لوگوں کی مثال تو ایسی ہے جیسے تم سے پہلے والے لوگ تھے، ان منافقوں سے پہلے کی جو قومیں تھیں انہی کی طرح ان کا بھی حال ہے۔ کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، کہ ان سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط جیسی بستیاں جو گزری ہیں، وہ لوگ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اشد منکم قوہ، قوت میں، طاقت میں ان لوگوں سے زیادہ طاقتور تھے۔ وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا، مال اور اولاد میں ان منافقوں سے بھی زیادہ مال اور اولاد قوم عاد و قوم سمود کے پاس تھے۔ تو ان کی بھی مثال انہی کی طرح، کیا مثال ہے؟ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، کہ ان پہلے والے لوگوں نے اپنے دنیا کے حصے سے خوب مزہ اڑایا۔ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، اور تم لوگ نے بھی اپنے دنیا کے حصے سے مزہ اڑا لیا ہے۔ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں نے اپنے دنیا کے حصے سے مزہ اڑا لیا تھا، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں نے دنیا کے حصے سے مزہ اڑا لیا، ویسے تم بھی اڑا رہے ہو اور ان لوگوں نے بھی مزہ اڑا لیا۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اور تم بھی انہی کی طرح ہو گئے جیسے وہ لوگ تھے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی غارت کر دیے گئے اور آخرت میں بھی ان کے اعمال ستیہ ناس ہو جائیں گے۔ واولئک هم الخاسرون، اور یہی لوگ ہیں جو اصل میں گھاٹے والے اور نقصان والے ہیں۔ الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود، کیا ان لوگوں کے پاس وہ قصے نہیں آئے، وہ خبریں ان کے پاس نہیں آئیں جو ان سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود تھے، وقوم ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا قصہ ان کے پاس نہیں آیا، واصحاب مدین، اور مدین کی بستی والے لوگ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھے، تو کیا ان کے واقعات ان کے سامنے نہیں آئے؟ والمؤتفکات، اور بستیاں جو الٹ دی گئی تھیں، یعنی قوم لوط کی بستیوں کے حالات ان کے سامنے نہیں آئے؟
اتتہم رسلہم بالبینات، کہ ان تمام قوموں کے سامنے رسول آئے، دلیلیں لے کر، کتابیں لے کر آئے تھے. فما کان اللہ لیظلمہم، اللہ تبارک و تعالی کسی پر بھی ظلم نہیں کرتے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہی لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، سرکشیاں کرتے ہیں، تو اپنے بگاڑ کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں. ورنہ تو اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے. نہ پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئیں اللہ نے نہ ان پر ظلم کیا، نہ موجودہ لوگوں پر اللہ ظلم کریں گے، نہ آئندہ آنے والے لوگوں پر. ہاں اگر کسی کو عذاب دیا جائے گا تو وہ ان کی اپنی مستی ہوگی، وہ ان کا اپنا غرور ہوگا، وہ ان کا اپنا ذاتی گھمنڈ ہوگا. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر تھوڑا بہت بھی ظلم کرنا پسند بالکل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والے، انصاف کرنے والے، بلکہ اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ فضل فرمانے والے ہیں. عدل سے آگے کی چیز ہے فضل، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی حساب سے بھی زیادہ عطا فرمانے والے. مگر عذاب کا جب مسئلہ آئے گا تو عذاب میں اللہ عدل فرماتے ہیں، عذاب میں عدل فرماتے ہیں. اور جب نیکیاں دینے کا موقع آئے گا تو نیکیوں میں اللہ فضل فرماتے ہیں. بار بار جو کہا ذالک فضل اللہ، یا اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. تو یہی فرق ہے عدل اور فضل کا، کہ عدل کے معنی برابر سرابر. اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو بندہ جو غلطی کرے گا جزاء سیئۃ بمثلھا، غلطی کی سزا اس کے برابر دی جائے گی، اس سے زیادہ نہیں. لیکن نیکیوں کا جو بدلہ ہے من جاء بالحسنہ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، ایک نیکی لاؤ گے تو ہم 10 دیں گے. تو یہ بڑھا کر دینا فضل ہے، برابر دینا عدل ہے. تو اللہ سزا میں عدل کریں گے اور نیکیاں اور جب نعمتیں دیں گے تو اس میں فضل فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کے ساتھ خالص فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن پاک کی آیتیں پڑھنے، سمجھنے، تلاوت کرنے اور عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.